ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کونسلر آفیسرز ہیں ان کو خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے چند چیزوں کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کونسلر آفیسر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے نان امیگرنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر رہا ہے، لیٹ سے کہ کوئی کوئی شخص جو ہے وہ وزٹر ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں کبھی بھی ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، ان سے کوئی بھی یہ اس طرح کا سوال نہیں پوچھتے تھے کہ کیا تمہاری جان اور مال کو اس ملک میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری کوئی اس قسم کی سچویشن تو نہیں ہے کہ تم واپس اس ملک میں نہیں آ سکو گے، جس طرح سے اسائلم کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ اسائلم میں جس وقت آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی لائف اور لبرٹی جو خطرے میں ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سوال نہیں پوچھا جاتا تھا، اور نہ ہی یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ کو کسی قسم کا خوف تو نہیں ہے کہ یہاں سے اگر آپ کو ٹیمپریری ویزا دے دیتے ہیں تو آپ امریکہ جانے کے بعد اس خوف کے تحت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اب اس میں جو میرا خیال ہے پالیسی بنی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسائلم کے اپلیکنٹس جو یہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ وزٹر ویزا یا کوئی اور نان امیگرنٹ ویزا لے کے وہ امریکہ آ جاتے تھے اور یہاں پہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے تھے، کیونکہ کونسلر آفیسر وہاں پہ ایمبیسی میں یا کونسلیٹ میں ان سے یہ سوال نہیں کرتے تھے، تو وہ یہاں پہ آ کے کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے جی، اس وقت ہم سے کچھ نہیں پوچھا گیا، اس لیے ہم یہاں پہ آ گئے اور یہ ہمارے پرابلم ہے جس کے لیے ہم واپس نہیں جانا چاہتے۔ تو اب کیا ہے اس میں نقصان کیا ہوگا کہ جو شخص جو ہے لیٹ سے کہ کسی کا اسائلم کا کیس ہے اور اس کا واقعی جانی مالی جو ہے وہ نقصان وہاں پہ ہو سکتا ہے اپنے ملک میں، یا پھر اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں واپس آ گیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، وہ اگر یہ بات بتا دیتا ہے تو پھر اس کو ویزا نہیں دیں گے، نان امیگرنٹ ویزا جو ہے۔ اور اگر وہ نہیں بتاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آفیسر کے کونسلر آفیسر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا آفیسر ہے، اس کے سامنے اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر وہ جھوٹ جو ہے ثابت ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ آنے کے بعد وہ اسائلم کے لیے اپلائی نہیں کر سکے گا۔ تو اس سے سارٹ آف کیچ 22 سچویشن کہ وہاں پہ سچ بولنے پہ پکڑا جاتا ہے اور یہاں پہ جھوٹ بولنے پہ پکڑا جاتا ہے، تو یہ راستہ جو ہے وہ مسدود ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس کی جو بیسک جو اس کی پالیسی کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس سلسلے میں غلطی نہ کر سکیں۔ یہ تو باہر کا معاملہ تھا کہ کونسلر آفیسرز باہر ایمبیسیز میں اور کونسلر جنرل کے آفس میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اور بہت سے مصائب کھڑے ہو رہے ہیں، امیگریشن سروس نے ڈی نیچرلائزیشن، یا وہ لوگ کہ جو نیچرلائز ہو گئے تھے، امریکن سٹیزن بن چکے تھے، ان کے کیسز جو ہیں دوبارہ ان کو کھولا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی کا کیس کھل جائے گا، اگر ان کی تعداد آپ دیکھیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ آٹے میں نمک برابر والی بات ہے کہ بہت ہی قلیل تعداد میں کچھ کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پہلے پورے سال میں تقریباً 10 یا 11 کیسز ہوتے تھے ڈی نیچرلائزیشن کے لیے کہ جناب اس نے شہریت لی ہے تو جھوٹ بولا ہے، مثال کے طور پہ اس نے جس وقت گرین کارڈ لیا تھا اس وقت شیم میرج کی تھی، صحیح میرج نہیں تھی، یا اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا، یا اور قسم کی اس نے غلط بیانی کی ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو نیچرلائزیشن نہیں مل سکتی تھی، اس لیے اس کا کیس جو ہے وہ دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ تو 10 یا 11 ہر سال کی بجائے اب جو ہے تقریباً 300 کے قریب ہدف رکھا گیا کہ 300 لوگوں کی نیچرلائزیشن کو دیکھا جائے اور ڈی نیچرلائز کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے دو اور بڑے گروپ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، اور گرین کارڈ ہولڈرز نے اگر کوئی مس ریپرزنٹیشن کی ہے، مٹیریل مس ریپرزنٹیشن ہے، غلط بیانی کی ہے، ایسی غلط بیانی کہ جو انٹرویو پہ سامنے آ جاتی تو وہ گرین کارڈ ہولڈر نہیں بن سکتا تھا، یا پھر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، یا جو جو ریلیشن شپ ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے گرین کارڈ حاصل کیا، اس میں کوئی اس میں جو ہے غلط بیانی کی گئی ہے، فراڈ کیا گیا ہے، تو ان کے کیسز بھی جو ہے وہ ری اوپن کیے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے کہ جنہوں نے گرین کارڈ حاصل کرنے کے بعد 5 سال کے اندر اس قسم کی کوئی حرکت کی ہے، تو ان کی بھی کیسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے اسائلم کے کیسز جو ہیں ان پہ بھی نظر رکھی جا رہی ہے، اور یہ جو ویٹنگ کا پروسیس ہے جس میں ڈی نیچرلائزیشن، گرین کارڈ کی ریووکیشن اور اس کے ساتھ اسائلم کے کیسز کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ کون سے کیسز ایسے ہیں کہ جن کو ری اوپن کیا جائے۔ لیکن جس طرح سے میں نے شروع میں کہا
کہ ایسی پالیسی کبھی بھی ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے وسائل بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح جیسا میں نے آپ کو مثال دی کہ جو ڈی نیچرلائزیشن کا پروسیس ہے، اس میں 10 کیسز پر سال کی بجائے جو ہے 15 اس میں تقریباً 300 کیسز پر ایئر جو ہے 300 کیسز پر منتھ جو ہے اس کا ہدف رکھا گیا۔